अस्सलाम वालेकुम। इनायतुल्लाह खान एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके सामने हाजिर है। आज की 3 बड़े मौज़ूआत पे बात करेंगे जो इंतहाई ज़रूरी हैं, और इसमें पहला नंबर आता है शहबाज शरीफ ने जो धमकी दी है FIA को। यानी शहबाज शरीफ ने वही रास्ता इख्तियार किया है जो मरियम नवाज़ ने इख्तियार किया था, जैसे नेब के साथ उसने जो रवैया इख्तियार किया था और अभी तक बाहर है, वो इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात करेंगे कि जो बड़े 2 सतून थे बलूचिस्तान में PMLN के, वो गिर गए हैं और वो जाके बिलावर कजौरी में गिरे हैं। तो तीसरी बात करेंगे पिटीशन की, जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ 2 लाख लोगों ने पिटीशन पे साइन कर दिया है कि इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। तो ये मामला क्या है, तो आगे पहले शुरू करते हैं नवाज़ शरीफ से कि इस मुल्क में बरतानिया में अगर 1 लाख लोग किसी चीज़ के हक या मुखालफत में पिटीशन पर साइन करें तो वो एक किस्म की आप उसको कानूनी हैसियत समझ सकते हैं। मजबूरन पार्लियामेंट में फिर उस पर बहस होगी और वो काम हो के रहेगा। जो पिटीशन जिसने की है वो लोग जो 1 लाख होंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। तो अब ये तो एक दिन में 2 लाख लोगों ने इस पिटीशन पे साइन किए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक दिन में 2 लाख अफराद इस पिटीशन पे साइन करे कि नवाज़ शरीफ को यहाँ रहने न दिया जाए। होम ऑफिस की बात को उन्होंने बिल्कुल उनका साथ देने की कोशिश की है कि होम ऑफिस ने जैसे वीज़ा रिफ्यूज़ किया है ये इसी तरह ही रहना चाहिए और नवाज़ शरीफ को इस मुल्क से चले जाना चाहिए, ख्वाह ये कोर्ट में जाए, ट्रिब्यूनल में जाए, लेकिन इसकी कोई बात मानी नहीं जाएगी। अब मसला यहाँ पर यह है कि उसका पासपोर्ट भी ख़त्म है, तो अब पासपोर्ट की रिन्यूअल तो उसकी हो नहीं सकती, उसको सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी से पाकिस्तान जा सकता है। अब अगर कोई और यानी सऊदीया, दुबई, कतर, इनमें उन लोगों ने कोई ख़ास तैयारा इसके लिए भेजा तो ये और बात है, लेकिन आवाम में इसकी सुबकी बहुत ज़्यादा होगी। जो उसको नुकसान पहुंचना है वो पहुंच गया है। पहले होम ऑफिस ने इसका वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, ये बहुत बड़ी शर्म की बात थी कि एक साबिका 3 बार का वज़ीर आज़म के साथ जो ये बर्ताव, और उनको सारा कुछ मालूम है कि ये एक स्क्वांडर है, ये कन्विक्टेड शख्स है। तो इस पिटीशन में भी ये सब कुछ लोगों ने इसका इजहार किया है और बरतानवी हुकूमत से अपील की है कि इस शख्स को डिपोर्ट किया जाए, इसके कोई हक नहीं है, ये करप्शन में ये इसकी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ करप्शन जो इसने की है उससे भाग कर ये आया है। और किस तरीके से भाग के आया है, पूरी दुनिया के आंखों में मिट्टी डालकर अंधा करके ये शख्स बरतानिया पहुंचा। इसमें न कोई बीमारी है, अल्लाह न करे कि वो बीमार हो, लेकिन वो बिल्कुल फिट है, हर लिहाज से फिट है। इस उम्र में 70 को वो क्रॉस कर चुका है, लेकिन उसकी सेहत आप देखें तो हमें तो रश्क आता है उसकी सेहत पर कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इतनी मजबूत सेहत है। तो उसके लिए अभी इधर ये पॉइंट कि वो इलाज के लिए आया, ये मसला तो ख़त्म हो गया और इसके वीज़े का टाइम भी ख़त्म हो गया। तो अब तो वो वैसे भी इस मुल्क में दोबारा जब आएगा, इधर से जाकर वापस आएगा तो आ भी नहीं सकेगा, क्योंकि जब आप मुल्क के कानून को तोड़ते हैं दोबारा आप पे पाबंदी लग जाती है, आप उस मुल्क में नहीं जा सकते। तो अब नवाज़ शरीफ के साथ तो यही होगा कि वो दोबारा कभी बरतानिया नहीं आ सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि इनकी जायदाद का 80% हिस्सा तो यहाँ पर है। तो वो किस काम आएगा? नवाज़ शरीफ को जो ज़िंदगी चाहिए वो तो उसको यहाँ पर चाहिए। पाकिस्तान में तो ये हुक्मरानी के लिए आते हैं, और फिर ये जब ये हुक्मरानी चली जाती है तो फिर ये लोग इधर ही रहते हैं और मज़े उड़ाते हैं। जो आवाम को लूटा हुआ दौलत है उस पर मज़े करते हैं। तो ये सब कुछ तो नवाज़ शरीफ से इधर ही रह जाएगा। फिर अगर इसमें कोई सऊदी अरब या दुबई पढ़ते हैं या कतर वगैरह, तो उसके ताल्लुकात पाकिस्तान से मुतासर होंगे और ये पाकिस्तान को ये इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है मैं उसकी तरफ भी आपको तो आखिर में लेके जाऊंगा कि वो एब्सोल्युटली नॉट जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे इमरान खान ने, उसके बाद दुबई, सऊदी अरब और ये जो ममालिक है जिनके उनके पेरोल पर है, ये हमारे साथ इन्होंने गेम पहले से शुरू किया हुआ है। यानी हमारे लोगों को जाने का जो तकलीफ है उसमें ये मज़ीद इजाफा कर रहे हैं, जो वापस ही चाहते हैं, जहाँ से हमें तरसीलात ज़र आता है बहुत बड़ा।
اب اس میں یہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہمیں یعنی عمران خان کو مجبور کرنے کے لیے کہ امریکہ کی بات مانی جائے، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ کپتان کبھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹے گا نہیں، اور اسی کو کہتے ہیں لیڈر۔ تو لوگ تو تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن بغیرتی برداشت نہیں کریں گے، اور پاکستان کے بہادر عوام اس چیز کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اور ان لوگوں کا بھی جو حساب کتاب ہے ان عرب ممالک کا، ان کو بھی پتہ چل جائے گا بہت جلدی کہ یہ کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ایک مضبوط اسلامی ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ان کا اپنا انجام کیا ہوگا۔ یہ بات کسی ولاگ میں آپ کے ساتھ اس پہ بات کروں گا۔ دوسری طرف شہباز شریف کی بات کرتے ہیں۔ نواز شریف کا تو میں نے پورا آپ کو تفصیل سمجھا دیا کہ 2 لاکھ افراد نے اس کو سائن کیا پٹیشن کو، تو اب یہ اس کا رہنا تو یہ بالکل مشکل ہو گیا کہ یہ اس ملک میں رہ سکے۔ تو اب بات کرتے ہیں شہباز شریف کی۔ شہباز شریف کی پیشی FIA کے سامنے 16 اگست کو۔ اب یہاں اگر اس کو دوبارہ ضمانت نہیں ملتی، یعنی عبوری ضمانت جس کو کہتے ہیں، تو وہ نہیں ملتی تو اس گرفتار ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو سامنے سب کچھ پڑا ہوا ہے کہ 25 ارب روپے کا مسئلہ ہے جو ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں کیسے آ گئے، اس کی شوگر مل میں جو 20 ملازمین ہیں ان کے اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں کیسے آئے، اور ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، تو گرفتار تو اس نے ہونا ہے۔ لیکن انہوں نے وہی طریقہ اپنایا ہے جو مریم نواز نے نیب کے ساتھ اپنایا تھا، کہ جا کے ادھر پیشی سے پہلے پتھر اٹھائے اور لوگوں کو لے کے گئے، 1,500-2,000 لوگوں کو۔ اب یہی طریقہ شہباز شریف نے بھی اختیار کر دیا، اور وہ آج کا جو پریس کانفرنس ہوا ہے، عطا تھارڈ اور عظمیٰ بخاری نے دھمکیاں دی ہے کہ ہمیں انشاءاللہ اس دفعہ شہباز شریف کو گرفتار ہونے نہیں دیں گے، اور ہم دکھا دیں گے دنیا کو کہ کیسے آپ گرفتار کرتے ہیں، ہم بھی اس دن موجود ہوں گے۔ تو یہ ایک اور طریقہ اختیار ہوا، اور یعنی آپس میں تو یہ کبھی نہیں ہوئے یہ پورا خاندان، لیکن فراڈ میں اور دھوکہ بازی میں پھر یہ ایک ہوتے ہیں۔ اب وہی تقلید اس نے شروع کر دی ہے مریم نواز کی، جو اس نے کیا تھا نیب کے ساتھ، اور افسوس ہے مجھے نیب پر اور اپنی عدالتوں پر کہ ایک مجرمہ نے یہ حرکت بھی کی، ابھی تک وہ باہر مزے اڑا رہی ہیں جیل کے بجائے۔ یہی کام چاہتا ہے کہ شہباز شریف مزید جیل نہ رہے، اور وہ بھی یہ طریقہ اپنائے جو مریم نواز نے اپنایا تھا، تو یہ بھی بچ جائے گا۔ تو یہ اس طرح کا اگر یہ ہمارا عدلیہ کا نظام ہے، ہمارے آئینی اداروں کا یہ سسٹم ہے، اور اتنے یہ کمزور ہے یہ لوگ، تو پھر اس ملک میں تو جنگل کا قانون ہی بنے گا۔ لیکن اب اس ملک کو ٹھیک کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس بات کو آپ ذرا سوچئے کہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں۔ جو اس ملک کے رکھوالے ہیں، جو اس ملک کا ایک وزیر اعظم ہے، ان کے درمیان یہ بات مکمل تفصیل کے ساتھ کہ اب کسی کے ساتھ کوئی بھی جس نے اس ملک کو لوٹا ہے، جس نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے، جس نے اس ملک کے عوام کے ساتھ دشمنی کی ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس ملک کے اداروں کو بھی اپنی اپنی جگہ صحیح کھڑا کیا جائے گا۔ یہ جو ہمارے ادارے ہیں جو ان کرپٹ سیاستدانوں کی تعمیل میں رہتے ہیں، ان کو ریلیف دیتے ہیں، یہ سسٹم ابھی ختم ہوگا، یہ مزید نہیں چل سکے گا، اور اسی سے پاکستان آگے جائے گا۔ جب اس کے ادارے مضبوط ہوں گے اور صحیح لوگ اپنی سیٹوں پر بیٹھیں گے، اور عدلیہ میں جو جیسے ایک اضافہ ابھی ہوا ہے وہ مظہر علی صاحب کا، تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور اس طرح یہ جو بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن ہے، ان کو بھی دن میں تارے نظر آ جائیں گے، یہ بھی سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جب ہماری عدلیہ ٹھیک ہوگی تو پھر ان لوگوں کے لیے راہ فرار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس شخص نے جو دھمکی دی ہے، اور اس عورت نے تو عظمیٰ بخاری نے تو ایک قسم کی گالیاں بھی دی ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موقع نہیں دینا، کیونکہ عوام دشمنی جو کرتے ہیں، عوام دشمنی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک دن عوام کے سامنے وہ اس کی اصل پہچان لے آتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہو گیا، اور یہ آپس میں بھی کبھی ایک نہیں ہوں گے، اور یہ 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ جیسے وہ رانا تنویر کا بیان ہے، اس کے مخالف کا شاہد حقان عباسی کے خلاف اس نے جو بیان دیا ہے، تو اب 2 کیمپ میں نظر آ گئے ہیں کہ یہ پارٹی ایک نہیں ہے، یہ 2 تو ہے، تیسری کی گنجائش کہیں نکلتی ہے تو وہ بعد میں بات کریں گے۔ اور اس وقت میں ایک اور طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہے۔
یعنی جیسے آج کا وہ ایک ٹرائل ہوا، معمولی سا انہوں نے پکچر پیش کیا ہے کہ یہ لوگ ڈرنک تھے اور انہوں نے عمران خان کی رہائش گاہ کے جہاں ان کا رہائش گاہ ہے اس علاقے میں جو فائرنگ ہوئی ہے، اور پھر یہ بیان کیا گیا پولیس کی طرف سے کہ یہ ڈرنک تھے، نشے میں تھے۔ تو اب یہ بھی ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم کی سیکیورٹی فوج کے سپرد کی جائے گی۔ تو اور یہ اس وقت بہت ضروری ہے، خصوصاً وہ جو الفاظ استعمال ہوئے تھے ایبسلیوٹلی ناٹ والے، اس کے بعد یہ سیکیورٹی مزید سے مزید بہتر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس وزیر اعظم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لوگوں کی یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، یہ دعائیں ہیں۔ تو اب جنہوں نے اس ملک سے دشمنی کرنا تھا وہ تو کر چکے، لیکن یہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو سیکیورٹی کے آڑ میں جو ہمارے بیرونی دشمن اور اندرونی دشمن جو کچھ گیم کھیلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کامیاب بھی نہیں کرے گا۔ اور اب یہ سیکیورٹی جائے گی فوج کے پاس انشاءاللہ، افواج پاکستان کے پاس، اور اس سے بہت اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اور میں یہاں کچھ یہ کہنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا والوں سے کہ آپ بھی اس طرف ذرا نظر دوڑائیے، اور وزیر اعظم تک اپنی طرف سے بھی یہ بات پہنچانے کی کوشش کی جائے کہ آپ کی زندگی اس ملک کے لیے بہت قیمتی ہے، خدا نخواستہ کوئی انجانا کوئی ایسا کام نہ ہو، تو اس لیے آپ خود بھی اپنا خیال زیادہ رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔